السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ بھی کہ انہیں آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب سے بھی نوازا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزاری۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، پوری قوم شرک میں مبتلا تھی۔ آپ نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ اپنے والد کو دعوت دینے کے بعد انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے آپ کو جھٹلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا۔ جب ساری قوم ایک دن جشن منانے کے لیے نکلی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی جشن میں چلنے کے لیے کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ مسلسل اصرار کے باوجود وہ منع کرتے رہے۔ بالآخر سب لوگ انہیں چھوڑ کر جشن کے لیے باہر میدان میں چلے گئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے اور دیکھا کہ وہ بت بہت اچھی طرح رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ اتنا سارا کھانا ہے، ایسے ہی رکھا ہے، کھاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ اور پھر غصے میں ان سب بتوں کو توڑ ڈالا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سب بتوں کو توڑ توڑ کر ٹکڑے کر دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ کلہاڑی اس بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی اور پھر بت خانے سے باہر نکل آئے تاکہ یہ تاثر ملے کہ بڑے بت نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اور وہ قوم یہ سب دیکھ کر بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دے اور اللہ کو ماننے لگے۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہوئے، اپنے بتوں کا ایسا حال دیکھا تو افسوس کرنے لگے اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، اور کہنے لگے کہ جو بھی وہ ظالم ہے ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ قوم کے بردبار لوگوں کو طلب کیا گیا تاکہ مشورہ کیا جا سکے۔ پھر یہ طے پایا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے تاکہ اس میں پوچھ گچھ ہو، جس میں پوری قوم حاضر ہو، اور اس آدمی کو بھی بلایا جائے گا۔ چنانچہ سب لوگ آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا گیا اور پھر سخت لہجے میں کہنے لگے کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے کہ تم نے ان بتوں کو توڑنے کی بات کی تھی۔ ہمیں یقین ہے یہ سب تم نے ہی کیا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد ربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم یہ سب مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکتا ہے تو سب کچھ بتا دے گا۔ تو وہ سب لوگ کہنے لگے، اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، تم کیوں ان لوگوں کو اپنا معبود بناتے ہو جو بول نہیں سکتا؟ اے میری قوم، اللہ پاک نے مجھ سے کہا ہے تم سب کو بتاؤں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی نقصان۔
اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو تم خود ان کے خالق ہو، کیونکہ تم نے ہی ان کو بنایا ہے۔ اے قوم، اگر تم میں عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ بت پرستی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو پھر قوم کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ کوئی دوسرا یہ حرکت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صفات میں فرمایا کہ ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ پوری قوم سے کہا گیا لکڑیاں اکٹھی کرنا اپنا فرض سمجھیں اور ایک میدان میں جمع کرتے جائیں۔ جب کافی تعداد میں لکڑیاں جمع ہو جائیں تو ان میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی اونچی جگہ سے اس میں پھینکا جائے تاکہ وہ نکل نہ سکیں اور لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ پر وہ سب لکڑیاں اکٹھی کر کر آگ لگا دی۔ آگ بھڑکنے لگی، اس کے شعلے بلند ہونے لگے اور اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ شعلے اتنے بلند تھے کہ اس آگ کے اوپر 3 میل کے فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو جل کر خاک ہو جاتا۔ سب کافر سوچنے لگے ابراہیم کو اس الاؤ میں کیسے ڈالا جائے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر باندھ دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کا مالک ہے، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے اور آگ میں ڈالنے سے پہلے ان کا لباس اتار کر دوسرا لباس ان کو پہنایا گیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ نہ جلے تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس لباس کی وجہ سے وہ جلنے سے بچ جائیں۔ پھر بہت سارے لوگوں نے رسیوں کو کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دیا۔ یہ عالم دیکھ کر آسمان میں فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ اے میرے مالک، تیرے خلیل کو دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا۔ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا گرے تو کافروں کا پہنایا ہوا لباس فوراً جل گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ آپ آگ جیسی چیز میں بھی محفوظ تھے اور آگ آپ کے لیے گل و گلزار ہو گئی۔ اس آگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں عطا کیں اور آگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ معجزے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے اور دین کی سمجھ ہم لوگوں کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔